بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ یہ چھٹے سپارے کا آغاز ہے، چھٹے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ایک نبی پاک کا ہم ذکر پڑھتے جائیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے جو عملی پیغامات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے جائیں گے۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت عطا کی تھی۔ اذ نادا من قبل، وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے ساتھیوں کو ایک بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کا واقعہ آگے آئے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف تقریباً کوئی 82-83 آدمی ایمان لائے اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ چند افراد کا ایمان لانا یقیناً اس امت کی کم بختی کی علامت ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ جو پانی کا سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب ایک عذاب کی شکل تھا، تو اللہ نے ان کو بھی بچایا اور ان کے ساتھیوں کو بھی بچایا، بڑی مصیبت سے بچایا۔ بڑی مصیبت وہی جو اللہ کا عذاب تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ قوم سوء پڑھیں گے، سوء فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی۔ حق بات یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے جھٹلایا تو ان کے مقابلے میں اللہ نے نبی کی مدد کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے، تو چونکہ برے تھے اس لیے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو غرق کر دیا۔ یہاں یہ ہمیں درس ملتا ہے نوح علیہ السلام کے اس مختصر سے تذکرے میں، تفصیلی تذکرہ پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آگے آئے گا بھی سے، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی اور وہ نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے کی درپے تھی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، نوح علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے اور ان کے ساتھی بھی کامیاب ہوئے۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ دین پر چلنے والے اور دین کو ماننے والے ہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دین کے خلاف چلنے والے اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے بالآخر ناکام ہی ہوتے ہیں۔ یہ سبق ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے، جو قرآن ہمارے دلوں میں راسخ کرنا چاہتا ہے کہ دین پر چلنے والے ہی ہمیشہ نجات پاتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی انہی کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی۔ آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اگلا لفظ ذرا غور سے دیکھنا، فَفَهَّمْنَاهَا، فَفَهَّمْ، ہا پر شد ہے نا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داود پڑھیں گے، داؤد نہیں، داود الجبال یسبحن والطیر وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہاں تک ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، ترجمہ عرض کر کے میں پھر وہ بھی بتاتا ہوں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت عطا کی تھی۔ جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے، اللہ فرما رہے ہیں ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو بھی دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ بس یہاں تک کر لیتے ہیں پہلے۔ یہ یوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی وقت کے نبی ہیں۔ ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کا کھیت تھا، اس میں کوئی فصل اگی ہوئی تھی، دوسرے آدمی کی بکریاں رات کو آئیں اور اس کے کھیت میں گھس گئیں اور جا کر اس کی فصل کا نقصان کر دیا۔ اب جس آدمی کی بکریاں آئی تھیں اس میں اس کی غفلت تھی، اس نے رات کو بکریوں کو باندھا نہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور اس کی بکریاں جا کر ان کے کھیت میں گھس گئیں، کھیت کا نقصان کر دیا۔ اب دن کو یہ فیصلہ لے کر آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا ایک فیصلہ کر دیا، اور وہیں پر دروازے کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تشریف فرماتے۔ یہ چونکہ بیٹے تھے اور داؤد علیہ السلام والد تھے تو فیصلہ والد نے کیا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ جس آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں گئیں، مثلا ہم یوں مثال بنا لیتے ہیں، اس طرف کے ایک آدمی کی بکریاں اس طرف کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئیں، اب ان کے کھیت کا نقصان ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس آدمی کا نقصان کا اندازہ لگایا جائے کتنا ہوا ہے، مثلا نقصان کا اندازہ 20,000 روپے کا ہوا ہے۔ 20,000 روپے کی بکریاں دیکھ لیجئے، 20,000 میں اگر 2 بکریاں آتی ہیں تو اتنے پیسوں کی بکریاں اس کو دے دی جائے۔ بس یہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان کا جتنے پیسوں کا نقصان ہوا ہے اتنے پیسوں کی بکریاں ان کو دلا دیں۔ جب وہ باہر نکلے فیصلہ سن کر ان دروازے کے پاس ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ان سے، میرے ذہن میں اس فیصلے کی ایک اور شکل بھی ہے۔ تو انہوں نے جا کر پھر اپنے والد محترم کو بتایا کہ ابا جی میرے ذہن میں ایک اور بھی ہے، جو آپ نے بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ سنانے کی بجائے صلح کا کوئی فیصلہ سنا دیا جائے، یعنی صلح کی کوئی شکل بنا لی جائے۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں قانونی حیثیت تھی، یعنی شریعت میں اس کا قانون یہ، اس پر عمل کرو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کے اندر دونوں کا بھلا تھا، یعنی ایک صلح کی شکل تھی، چلو کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں تاکہ دونوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے سلیمان علیہ السلام کا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، اس آدمی کی بکریوں نے اس کے کھیت کا نقصان کیا ہے، یہ اپنی بکریاں ان کو دے دے، ساری بکریاں، وہ ان بکریوں کا دودھ پیے، ان کو استعمال کرے، اور یہ آدمی اپنا کھیت اس کے حوالے کر دے کہ یہ میرا کھیت ہے، تم اس کھیت کے اندر اب اس کو پانی لگاؤ اور فصل کو سنبھالو۔ مثال کے طور پر وہ فصل تھی 1 فٹ کی، مثال لیتے ہیں، اور بکریوں کے کھانے کی وجہ سے وہ 6 انچ کی رہ گئی، تو 6 انچ کی فصل اوپر کٹ گئی، تو یہ آدمی ان کے کھیت میں کام کرے گا، اس کے کھیت کو پانی دے گا، سنبھالے گا، اس زمانے میں جو چیز تھی کھاد وغیرہ کے لحاظ سے، حتیٰ کہ وہ کھیت اسی طرح آ جائے جس طرح وہ پہلے تھا، یعنی پورے 1 فٹ کا ہو جائے وہ۔ اتنے عرصے تک وہ ان کی بکریاں استعمال کرتا رہے، یہ بکریاں بالکل اس کے حوالے نہ کر دے کہ اس کا مال ہی اس کے پاس چلا جائے، وہ کچھ عرصہ بکریاں استعمال کر لے گا، دودھ وغیرہ پی لے گا، یہ محنت کر کے اس کی فصل بڑی کر دے گا، جب فصل اس کے برابر ہو جائے گی جتنی اس کی تھی، اس کی فصل اس کے حوالے کر کے اپنی ساری بکریاں واپس لے لے۔ تو یہ فیصلہ ذرا دونوں کے لیے سہولت والا تھا۔ بکریوں والے کا یہ فائدہ تھا کہ اس میں اس کی ساری بکریاں نہیں چلی گئی، مثلا اگر اس کا نقصان کوئی 40-50 ہزار کا ہو گیا تو اس کی تو 5-6 بکریاں چلی جاتی، اس طرح اس کی ایک بکری بھی نہیں گئی، اور وہ فصل 2, 2.5, 3 مہینے میں جو تیار ہوئی وہ فصل تیار کر کے دے دی۔ یہ فصل کو تیار کر کے دے دینے والا فیصلہ لوگوں کے حق میں، یعنی دونوں کے حق میں ذرا اچھا تھا۔ یہ دونوں فیصلے ٹھیک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اچھا شمار فرمایا۔ جائز دونوں تھے لیکن بہتر یہ تھا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ علم دونوں کے پاس، اس لیے فرمایا کُلًا آتَيْنَا حُکْمًا وعلما، ہم نے داؤد اور سلیمان میں سے ہر ایک کو علم دیا تھا۔ فیصلہ دونوں کا علم شریعت کی روشنی میں تھا، لیکن ایک فیصلے میں صلح کا پہلو تھا اور دونوں کی سہولت تھی۔
اس میں ایک ہمارے لیے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ پنچایتیں رکھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، معاشرے میں ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس فیصلے کرنے والے پر سب سے پہلی بات جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ دے، وہ یہ پہلی بات ہے اس کے لیے۔ بہت سارے لوگ اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً فیصلے علماء اور مفتیان کے پاس نہیں جاتے، بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو مفتی صاحب کے پاس لوگ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ شریعت کے مطابق بتائیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، میرا کتنا حق بنتا ہے اور کتنا نہیں بنتا۔ ایسے فیصلے ہم جب پڑھتے تھے، مفتی کا کورس کر رہے تھے، ہمارے مفتی حضرت حامد حسن صاحب دارالکبیر والا کے، ان کے پاس اس طرح کے مسائل ماشاءاللہ آتے تھے، لوگ اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، کاروباری مسائل بھی، دوسرے مسائل بھی، وہ فیصلے کرتے بھی تھے۔ لیکن بہرحال اس کی ریشو کم ہے، لیکن جو سیاسی عہدیداران ہوتے ہیں ان کے پاس عموماً فیصلوں کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پھر اس فیصلے کو منوانے کی ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ خیر، جو آدمی بھی فیصلہ کرے وہ شریعت کے مطابق کرے، پہلی بات۔ اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے، کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور آدمی ہے، تو پہلے وہ کسی مفتی صاحب سے رجوع کرے کہ میرے پاس یہ معاملہ آیا ہوا ہے، میں اس میں یہ فیصلہ دینے لگا ہوں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے شریعت کے خلاف فیصلہ دے دیا تو آخرت میں یہ پکڑا جائے گا، وہ دونوں توڑ کر چلے جائیں گے اور آخرت میں اس کو گناہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، تمہیں دو آدمیوں کا بھی فیصل بنایا جائے تو نہ بننا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے فیصل بننا، خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا جواب دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جس آدمی کو قاضی بنایا گیا، یعنی فیصل بنایا گیا، فیصلے کرنے والا بنایا گیا، فَكَأَنَّهُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ، وہ شخص یعنی فیصلے کرنے والا تو گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی بڑی اس کے لیے وعید ہے۔ یہ فیصلے کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، فیصلے کرنا ڈرنے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ قاضی بنیں، جج بنیں، فیصلے کیا کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، میرے بس کا کام نہیں ہے، انہوں نے جیل میں ڈال دیا، انہوں نے کہا میں جیل میں چلا جاتا ہوں لیکن فیصلے لوگوں کے نہیں کر سکتا۔ اگر امام ابو حنیفہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو میں اور آپ کر سکتے؟ بلا شبہ وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا خوف ان پر غالب تھا کہ خدا نہ خواستہ غلطی نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو اس میں پیغام ہے ہمارے لیے کہ فیصل بننے میں اپنی عزت نہیں سمجھنی چاہیے، فیصل بننے میں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ اگر بنا بھی دیا گیا ہے زبردستی تو پھر یہ ضرور کوشش کرے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے فیصلہ کرنے میں، اگر وہ کوئی ایسا پہلو نکل سکتا ہے جس میں جانبین راضی ہوں، فریقین راضی ہوں، اور ان کا راضی ہونا بھی شریعت کے حدود کے اندر ہو، تو پھر ان کو راضی کرنے والے پہلو کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے دے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک بات پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جس بات پر راضی ہوتے ہیں وہ بات ہی شریعت کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ہر رضامندی معتبر نہیں ہے۔ دو آدمی راضی ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا بنتا تو 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے جو آپ نے دیا ہے، لیکن 1,10,000 میں وصول کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا میں دوں گا۔ اگر سود پر دو آدمی خوشی سے بھی راضی ہو جائیں، خوشی سے سود کا لین دین کر لیں تو بھی وہ سود حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دونوں آدمی کی رضامندی سے چیز حلال ہو جاتی ہے، بعض جگہ حلال ہو جاتی ہے دونوں کی رضامندی سے، جیسے صلح کا موقع ہوتا ہے، مثلا کچھ لین دین تھا پیسوں کا یا کاروبار کا، کوئی اجناس کا، تو آپس میں صلح کر لی، چلو اتنے نہیں دیتے تو اتنے دے دو، اس نے کہا چلو اچھا اتنے دے دو لیکن مجھے فلاں تاریخ تک دے دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ صلح ہوگی تو یہ جائز ہے۔ تاہم اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فیصلہ شریعت کی روشنی میں ہو، اور اگر صلح کی جائے جانبین کی رضامندی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے تو جانبین کی رضامندی بھی شرعی حدود کے اندر ہو۔ یہ اس میں سے ہمیں پیغام ملا ہے۔ دوسرا ایک پیغام اور بھی ہے، وہ پیغام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس معاملے کی سمجھ دی تھی۔ کون سی سمجھ؟ کہ تم صلح کرا دو۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ نے فرمایا سمجھ ہم نے دی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کو کوئی خاص سمجھ حاصل ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، فیصلے اچھے کر لیتا ہے، یا ویسے اللہ نے اس کو سمجھ دیا، کاروباری لائن میں سمجھ ہے، ٹیچنگ کی لائن میں سمجھ ہے، لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کی لائن میں سمجھ ہے، کسی پہلو سے وہ خاص سمجھ رکھتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ گٹس ہیں اور میں ایسا ہوں، وہ کہے کہ اللہ نے یہ مجھے صفات دی ہیں، اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دی، کیونکہ اللہ فرما رہے فَهَمْنَاهَا،
समझ हम देते हैं। इंसान के पास समझ होती है लेकिन दी हुई हमारी होती है। ये कभी धोखे में ना पड़े कि हम ऐसी चीज़ हैं को जी अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे समझ दी है उसकी दी हुई, लिहाजा जब चाहे वापस भी ले ले। मुझे आज समझ दी है, आज मुझसे समझ ले ले, मेरे दिमाग पे फालिज डाल दे, दूसरे को समझदार बना दे। तो लिहाजा तकब्बुर में नहीं आना चाहिए, अल्लाह की अता समझना चाहिए, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा पैगाम इसमें से वही मैं कहा करता हूँ ना, कुरान के एक एक लफ्ज़ में समंदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया इस मामले की समझ हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी, यानी जो समझ सुलेमान को दी वो लोगों के लिए बेहतर थी, फ़रीक़ैन के लिए बेहतर थी। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम बाप हैं। तो बाज़ दफ़ा बेटे के जहन में जो बात आती है वो बाप के जहन में आने वाली बात से बेहतर होती है। ये इसमें पैगाम है। बाप को ये नहीं कहना चाहिए बेटे की किसी बात को सुनकर तुम्हें क्या समझ है चुप कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कल भी ये बात आई थी, अगर बेटा कोई राय दे रहा है तो बाप को राय सुन लेनी चाहिए कि जी आपकी क्या राय। हो सकता है बेटे की राय बाप की राय से बेहतर हो, यानी बाप की राय भी ठीक हो लेकिन बेटे की राय बेहतर हो। ये तो खैर नबी थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, उनकी राय ठीक थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की राय ज़रा बेहतर थी। लेकिन हमारे ज़माने के बाप की राय तो गलत भी हो सकती है और बेटे की राय ठीक भी हो सकती है। लिहाजा बेटे को इतनी जुर्रत देनी चाहिए कि वो बाप की राय के मुकाबले में अपनी राय का इजहार कर सके। बेटों को ऐसे दबा के नहीं रखना चाहिए कि उस बेचारे में हिम्मत ही ना हो बाबा के आगे बोलने में। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। इतनी औलाद कम अज़ कम हिम्मत रखती हो कि वालिद साहब के सामने अपनी बात रखना चाहे तो खुले लफ्ज़ों में रख सके, और वालिद में भी इतना सीना होना चाहिए, इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि वो उसको खुले दिल के साथ सुन सके और उसको कह सके शाबाश बेटा आपने अच्छी राय दी है। अगर उसकी राय काबिल अमल है तकब्बुर का मुज़ाहरा ना करे बाप, चुप कर तू। ये ना कहे कि अगर बेटे की राय मान ली तो मेरी इज़्ज़त तो नीचे हो गई कि बेटे की बात को मान ली आखिर इसने। अगर बेटे की बात ठीक है कबूल कर ले। तो ये दर्स मिला कि सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि हर बड़ा आदमी ये समझे कि मेरे से छोटे आदमी की राय मुझसे बेहतर हो सकती है। लिहाजा अगर स्कूल टीचर को उसका स्टूडेंट कहता है, बड़े बिजनेसमैन को छोटा बिजनेसमैन कहता है, मामू को भांजा को राय दे देता है, चाचू को भतीजा दे देता है, मर्द को औरत यानी बीवी राय दे देती है, तो उसकी राय सुन लेनी चाहिए। और अगर उसकी राय सही हो अमल भी कर लेना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए कि माशाल्लाह आपकी राय बहुत अच्छी थी, हम इसी पर अमल कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में वैसे ऐसा है नहीं। हमारे मुआशरे में छोटों को दबा के रखते हैं और नाक का मसला बना के रखते हैं। छोटा मुंडा हो के अब हमें आके सीधे रास्ते दिखाता है, हमारे सामने आके बोलता है, उसको क्या करते हैं बड़ी मजलिस में से उठा देते हैं, चल चल तू जा, बड़ों का मशवरा हो रहा है। अच्छा ये भी मुझे याद आ गया, ये भी मैं पढ़ कर आया हूँ। चौथा पैगाम ये भी है कि जब बड़े मशवरा करने लगें तो अपने उस छोटे को अंदर बिठाएं जिस छोटे में समझ बूझ हो। एक तो छोटा बच्चा ना 8-10 साल का, उसको बिठाने का क्या फ़ायदा। एक बच्चा भांजा भतीजा शागिर्द माताहत कोई ऐसा है कि वो आकिल बालिग समझदार है, आप उसको अपनी मजलिस में बिठाएं और जो आप फैसले कर रहे हैं घर का मैटर है भला, यानी मियाँ बीवी का मसला है और मामू भांजे का कोई मसला बन गया है, घर के अंदर कोई कज़नों का मसला बन गया, आपस में 2 कज़न लड़ पड़े हैं, 2 बड़े बैठ के मसला हल कर रहे हैं, अपने छोटों को बिठाएं। इन छोटों ने तो कल बड़ा बनना है, उनको बड़े बनने तक बैठने नहीं देते। जब बड़े बनते हैं जिम्मेदारी सर पे आती है, बड़ा फौत होता है, तजर्बा ज़रा भी नहीं होता, तो उस बेचारे को जिम्मेदारी तो सर पे आ जाती है माशाल्लाह, फौतगी पर पगड़ी तो बंधा देते हैं लेकिन समझ उसको कोई नहीं होती। पगड़ी बांधने के बाद वो सीखना शुरू करता है, फिर वो कहीं धक्के दौड़े खाता है, कहीं ठोकने खाता है, कहीं सुलझता है, फिर उसके बाल कोई सफ़ेद होने करीब समझदार बनता है तो वो चला जाता है, फिर दूसरे को पगड़ी बंधा देते हैं, अब वो समझना शुरू कर देता है। अगर उसको शुरू से साथ रख लिया जाए, घर के मामलात में बेटे को बिठा लिया जाए तो वो इन समझ बूझ को हासिल करना शुरू करेगा। इसमें अगर कोई अच्छी राय देता है, हाँ भाई बेटा बोलो बोलो बेटा बोलो, आपने क्या कहा है, बीवी बोली है, बहन बोली है, माँ बोली है, जी जी बोलो क्या राय है आपकी, आपको उसकी राय कबूल नहीं है तो ना अमल करें, अगर अच्छी राय है तो अमल कर लें। तो चौथा पैगाम ये भी है कि अब बड़े हजरात अपने मजलिस में जब कोई ख़ास मामला हो, छोटों को बैठने के लिए अपने ज़र्फ़ को थोड़ा खुला करें। इतने बड़े ना बन के रहें कि छोटों को दम मारने की भी गुंजाइश नहीं है, बैठ भी नहीं सकते, बल्कि उनको बातें बताते भी नहीं हैं। तुम छोटे हो, भला वो शादी के करीब हो गया, अभी छोटा है, शादी के करीब क्या शादियाँ हो जाती हैं, अभी छोटा है, अभी छोटा है, उसको सारी ज़िंदगी ऐसे ही दबा के रखते हैं, सिफ़ात सारी ख़त्म हो जाती हैं, सलाहियतें अंदर दब जाती हैं। ये भी लिखा हुआ था तफसीर में कि बड़ों को चाहिए कि छोटों को अपने साथ बिठाया करें, वो यहीं से समझ हासिल करते हैं।
قرآن کیسی چیز ہے، کیا زندگی سکھاتا ہے قرآن، ایک ایک لفظ میں اس کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک پہلو بیان ہوا جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا چھوٹا سا تذکرہ کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور والطیر، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں معجزات دیے تھے اور انعامات فرمائے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ کیا مسخر کیا تھا؟ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، اپنے اوپر اتری ہوئی آسمانی کتاب، یا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی ذکر کی، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے اور باقاعدہ ذکر کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور آسمان میں فضا میں اڑتے ہوئے پرندے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر سے گزرتے تھے اور حضرت داؤد ذکر کر رہے ہوتے تھے اللہ کا، پرندے رک جاتے تھے اور وہ وہاں رک کر حضرت داؤد کے ساتھ شریک ہو کر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی شان تھی کہ پہاڑ ان کے ساتھ مسخر تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ مسخر تھے۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع تھے، جب یہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے۔ یہاں ایک اور درس ملا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا ذکر پہاڑوں سے بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت اور تسبیح اور اللہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ اپنے پرندوں سے بھی کروا سکتا ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ اگر ہم کوئی ذکر اللہ کا کر لیتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھایا کہ میں تمہارے ذکروں کا اور تسبیحوں کا محتاج نہیں ہوں، میں چاہوں تو پہاڑوں سے تسبیحاں کروا لوں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور آگے فرمایا یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی پہاڑوں سے تسبیح کروانا، پرندوں سے تسبیح کروانا اور پہاڑوں کو مسخر کرنا سب ہم کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرتی دھرتی ذات اصل اللہ ہی کی ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ، اس کو میم پڑھنا ہے کیونکہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم آ گیا تو نون ختم ہو گیا۔ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور یعنی نیز ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک صنعت سکھائی تھی۔ کس چیز کی؟ جنگی لباس کی۔ ہم نے ان کو جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور چیز بھی دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے اور اس کو ایسے موڑتے تھے جیسے چاہتے تھے، بغیر گرم کیے، اس سے وہ زرہیں بناتے تھے۔ اچھا پھر عجیب لکھا ہے تفاسیر میں، جب زرہ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ آج کل تو ارتغل کا ڈرامہ چلا ہوا ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو جس نے نہ دیکھی ہو، تو اس میں سارا پہنا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ڈرامے کا دیکھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں دیکھا سب نہیں ہے۔ اچھا چلو بعض نے شاید نہیں بھی دیکھا، ہمارے بچے تو سوتے نہیں ہیں جب تک اس کی کوئی قسط نہ دیکھ لیں، وہ ٹیپ پہ لڑتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے میری باری اور میری باری ہے، وہ سیزن ہوتے ہیں اس میں، یہ سیزن 4 پہ ایک بچہ پہنچا ہوا ہے، ایک 3 پہ پہنچا ہوا ہے، تو وہ تو پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہاں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دکھلا رہے ہیں اس میں۔ میں اس کو اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس میں عورتوں کی تصاویر ہیں اور میوزک ہے، اور بعض چھوٹے چھوٹے کلپ ان کے ملتے ہیں یوٹیوب چینل پر، بعض لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے میوزک کو ہٹا دیا ہے اور تصویروں کے، عورت کی تصویروں کے علاوہ والے کلپ بنائے ہیں، ان کے آگے وہ نظم اور ترانہ لگا دیتے ہیں، پیچھے ان کی وہ شوٹنگ دکھلاتے ہیں، تو اس میں وہ سارا ان کی زرہ اور تلوار اور نیزہ، جنگی ٹوپی، وہ سارا پرانا زمانہ سامنے آ جاتا ہے۔ زرہ یہ ہوتی ہے لوہے کا، جیسے میں نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے ایسے ہی اس نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے سارا، لیکن وہ ہوتا ہے لوہے کا، اور لوہے کے خانے بنے ہوتے ہیں، ایسے خانے کے ساتھ خانہ، خانے کے ساتھ خانہ جڑا ہوتا ہے، اس پہ جب تلوار لگتی ہے نا تو تلوار سلپ ہو جاتی ہے،
ایک تو کڑے بننے کی وجہ سے سلپ ہوتی ہے، اور دوسرا پھر وہ لوہے کی ہوتی ہے، کٹتی بھی نہیں ہے، یہ جنگی لباس شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ وہ لوہا لیتے تھے، اس میں سے زرہیں بناتے تھے، اور زرہ جیسے وہ بناتے تھے بنتی چلی جاتی تھی۔ جو بات میں بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ وہ اس طرح زرہ بناتے تھے، ایسی ٹیکنیک سے کہ اس کے جو یہ خانے ہیں نا، وہ خانے سب برابر ہوتے تھے، جیسے مشین میں کسی سانچے سے بن کر نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی اور یہ صفت اور یہ انعام عطا فرمایا تھا۔ تو اس میں بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی مسلمان کوئی ایسی چیز بناتا ہے جس میں دوسرے مسلمانوں کا فائدہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، پھر بیچتے تھے، یہ زرہیں بنا کر بیچتے تھے، کاروبار تھا ان کا، زرہیں بنا کر بیچتے تھے، اس سے آمدنی کماتے تھے، اپنی روزگار کرتے تھے۔ لہذا جو مسلمان بھی کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو مسلمانوں کے فائدے کی ہے، ساری چیزیں فائدے کی ہیں۔ ایک آدمی صرف بنا رہا ہے، صرف سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کاپیاں بنا رہا ہے، کاپیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی صابن بنا رہا ہے، صابن سے فائدہ ہوتا ہے۔ جوتے بنا رہے ہیں، جوتے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس میں ثواب کی نیت کر لے کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو، یہ اس کا یہ کاروبار بھی ثواب ہے۔ نیت یہ کرے کہ اس سے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں سب میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس میں نیت کرے میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کاروبار کر رہا ہوں، میرے ساتھ میں چیز لے کر جائے گا، اس کا بھلا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا کام بنے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی ہمیں درس ملا ہے کہ کوئی ایسی چیز بنانا جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، اس میں ثواب کی نیت کر لی جائے، یہ انبیاء کا کام ہے، اس کی روزی بھی پاکیزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ملی اس میں سے، آگے بھی آگا وہاں بھی انزلنا الحدید، یہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر لوہے کے کام میں، لوہے کے کاروبار میں برکت رکھی ہے، اس میں عموماً نقصان نہیں ہوتا۔ باقی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجموعی طور پر ایوریج جس کو کہتے ہیں، اس میں نفع ہے، لوہے کے کام میں نقصان نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، فرمایا کہ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو، یعنی یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔